ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے ضرور جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جموں کشمیر کے ادھم پور ضلع میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان انکاؤنٹر جاری ہے۔ دہشت گردوں کے حملے میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک انسپکٹر شہید ہو گئے، جس کے بعد دہشت گردوں کے ساتھ انکاؤنٹر ادھم پور کی تحصیل ڈوڈو کے چل علاقے میں جاری ہے۔ ڈی آئی جی محمد بھٹ نے کہا کہ اتوار کی سحر پر 3 بجے سیکورٹی فورسز گشت کا کام کر رہی تھی، تبھی یہ حملہ ہوا۔ کلکتہ میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل پر غم کا اظہار کرتے ہوئے 70 سے زیادہ پدم ایوارڈ یافتہ ڈاکٹروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خط لکھا ہے، جس میں صحت کارکنوں کے خلاف تشدد سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر سخت قانون بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے طلاق ثلاثہ سے متعلق دائر عرضی کے جواب میں سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا۔ اس میں کہا گیا کہ 3 طلاق قانون مسلم خواتین کو انصاف فراہم کرائے، شادی شدہ مسلم خواتین کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ کیرالہ کی جمعیت علماء نے خود کو علماء کی انجمن قرار دیتے ہوئے مسلم خواتین ایکٹ 2019 کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ایک عرضی دائر کی تھی۔ عرضی میں کہا گیا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے 3 طلاق کو ناجائز قرار دیا ہے تو اسے جرم قرار نہیں دینا چاہیے۔ سی بی آئی مرکزی جانچ بیورو نے مدھیہ پردیش کی سنگرولی میں ناردرن کول فیلڈز لمیٹڈ میں بدعنوانی و رشوت خوری کے ایک معاملے کا انکشاف کرتے ہوئے اپنی ہی پولیس سپرنٹنڈنٹ سمیت 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے گئے لوگوں میں این سی ایل کے 2 افسران بھی شامل ہیں۔ این سی ایل کوئلہ وزارت کے ماتحت ایک منی رتن کمپنی ہے۔ فیڈرل جانچ ایجنسی نے اس معاملے میں 17 اگست کو اتر پردیش کے نوئیڈا کے علاوہ سنگرول اور جبل پور میں تلاشی لی تھی۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے لیے تشکیل جے پی سی یعنی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آئندہ 22 اگست کو ہونے والی۔ اس سے عین قبل جمعیت علماء ہند نے اس بل کے خلاف ایک مہم چھیڑ دی ہے۔ جمعیت وقف ترمیم بل کے سخت خلاف ہے۔ جمعیت کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کی خصوصی ہدایت پر ادارے کے اراکین سبھی اپوزیشن پارٹی لیڈران اور جے پی سی کے اراکین سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران جمعیت کے وفد میں شامل اراکین بل کے غلط اور مضر ترامیم کو نشاندہی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بتانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بل پاس ہونے کی حالت میں مسلمانوں پر اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو ان کے وقف ملکیتوں سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ ارجنٹائنا میں پولیس نے ایک دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تنظیم یہودی طبقے کو ہدف بنانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اس کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ ارجنٹائنا کی فیڈرل پولیس نے اس تنظیم کے 7 اراکین کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ مینڈوزا میں یہودی طبقے پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا، لیکن پولیس نے اس حملے میں پہلے ہی ان لوگوں کی شناخت کی اور انہیں گرفتار کر لیا۔ کانگریس لیڈر لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی کے ذریعے نوکرشاہی کی تقریروں پر دیے گئے بیان کے لیے بی جے پی لگاتار حملے کرے۔ اس درمیان کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیڑا نے راہل گاندھی کے دفاع میں ایک بیان دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی سے ہی اس معاملے میں سوال کر دیا ہے۔ مرکز کی مختلف وزارتوں میں جوائنٹ سیکریٹری، ڈائریکٹروں اور ڈپٹی سیکریٹریوں کے اہم عہدوں پر لیٹرل انٹری بغیر امتحان کی بحالی کے ذریعے 45 ماہرین کی تقرری کہ مودی حکومت کے فیصلے پر سیاست گرم ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں کانگریس رہنما اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے براہ راست وہ بی سی کوٹا پر حملہ قرار دیا ہے۔ پورے ملک میں رکشا بندھن کا تہوار دھوم دھام سے منایا جائے۔ اس تہوار کو خاص بنانے اور خواتین میں ٹریفک بیداری بڑھانے کے لیے نوئیڈا ٹریفک پولیس نے ایک انوکھی پہل کی۔ اس کے تحت آج یعنی 19 اگست کو خواتین کا چالان نہیں کاٹنے اور پولیس ٹیم کی طرف سے انہیں ہیلمٹ تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ دہلی میں اپنا گھر خریدنے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈی ڈی اے پیر کو انہیں خوشخبری دینے والی۔ دراصل ڈی ڈی اے ایک رہائشی اسکیم لانچ کر رہا ہے جس میں 40,000 فلیٹ کے لیے درخواست کر رہے ہیں، جن میں سے زیادہ تر فلیٹ برسوں سے فروخت نہیں ہو پائے۔ اس طرح جو لوگ دہلی میں اپنے آشیانے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہ وہ اس اسکیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گجرات کے مہسانہ میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک سوسائٹی میں سائیکل چلا 4 سالہ معصوم بچی کو ایک کار کچلتے ہوئے چلی گئی، جس سے بچی کی موقع پر ہی موت ہوئی۔ اسپرش ولا سوسائٹی میں پیش آیا رونگٹے کھڑا کر دینے والا واقعہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں درج کیا گیا ہے۔ فوٹیج کے مطابق سوسائٹی کے اندر ایک لڑکی اکیلے سائیکل چلاتے ہوئے جاتی، اسی درمیان سوسائٹی کے موڑ کے پاس ایک کار آ گئی جس سے بچی ڈر گئی اور سائیکل سے گر گئی۔ لاپرواہ کار ڈرائیور نے اس پر گاڑی چڑھا دی۔ کار کے نیچے آتی معصوم بچی کچل گئی اور اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔
ایمس اور دہلی کے دیگر اسپتالوں کے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں نے پیر کے روز نرمان بھون میں وزارت صحت کے سامنے سڑک پر مفت OPD خدمات شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ایمس کے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے پریس ریلیز کے درمیان جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ جب تک ہمیں مرکزی تحفظ قوانین کے توسط سے اسپتالوں میں وافر تحفظ کی یقین دہانی نہیں مل جاتی تب تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اس دوران ڈاکٹروں نے متفقہ طور پر ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ ایسوسی ایشن نے الزام لگا کہ حکومت ان کے مطالبات پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ملک کے موجودہ حالات میں درپیش چیلنجز اور ان کے حل پر غور کر کے مستقبل کا لاحیت عمل طے کرنے کے لیے جمعیت علماء اتر پردیش جمعیت علماء وسط زون کی جانب سے اکثریتی سماج سے تعلق رکھنے والے دانشوران اور فکرمند حضرات کی مذاکراتی نشست ریاستی راجدھانی لکھنؤ کے ہوٹل ریجنٹا سینٹرل میں رکھی گئی، جس میں بطور مہمان خصوصی جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود اسعد مدنی کے علاوہ کئی اہم یونیورسٹی کے پروفیسر، ڈاکٹر، وکلاء، سوشل ایکٹیوسٹ، سماجی خدمتگار حضرات نے شریک ہو کر جدید چیلنجز سے متعلق اپنی آراء پیش کی ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن سرکاری دورے پر آذربائیجان پہنچنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تبصرہ کیا کہ اسرائیل حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے اور غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے لیے جاری مذاکرات آخری موقع ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس بات کا دفاع کیا کہ غزہ میں جنگ بندی کا امکان تاحال موجود ہے۔ ادھر سوڈان میں جون سے جاری ہیزی کی وبا سے 22 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ الجزائر کے صدر عبدالمجید تیبون نے کہا کہ ہمارا ملک دعوے فلسطین سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا اور رفح سرحدی چوکی کھلنے کی صورت میں ہم غزہ میں 20 دن کے اندر 3 ہسپتال بنانے کے لیے تیار ہیں اور تیاری کر چکے ہیں۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی مسلح صہیونی دہشت گرد افواج نے غزہ کی جنوبی شرق خان یونس میں محفوظ قرار دیتے ہوئے علاقے میں TRT عربی ٹیم کی گاڑی کو ہدف بنایا ہے۔ غزہ کے ترکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کے عربی رپورٹر سامی بھروم نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی جنوبی شرق خان یونس میں اوپر فریس کے الفاظ ہونے کے باوجود ہماری گاڑی پر حملہ کیا اور جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اسرائیل کے ظالم دہشت گرد وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ ہم اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ نہایت پیچیدہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب میں ہونے والے دھماکے میں 50 سالہ شخص کے جہنم حاصل ہونے جس نے دھماکہ خیز آلہ اٹھا رکھا تھا، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیلی پولیس کے ترجمان کا ماننا ہے کہ تل ابیب کی لاہی اسٹریٹ پر دھماکہ خیز آلے سے دھماکہ ہوا جس میں ایک شخص دم توڑ گیا جس کی شناخت کا تاحال تعین نہیں ہو سکا، جبکہ چھرے سے زخمی ہونے والے ایک دیگر شخص کو بھی اسپتال لے جایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔